بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير زوجة الذي لم يزل قائما دائما إبلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ خیر اما یشرکون مل کے بابا سے بلند صلوات پروردگار عالم کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں ہم جتنا بھی اس کا احسان مانے کم ہے کہ اس نے ہمیں وہ نبی دیا ہے کہ جس کی وہ خود نعتیں پڑھتا ہے دنیا کا نبی کی نعتیں پڑھنا اور ہے اللہ کا اپنے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنا اور ہے اللہ نے کہا میرا نبی اگر کوئی یا رسول اللہ نہیں کہتا نہ کہے اگر کوئی یا نبی اللہ نہیں کہتا نہ کہے اگر کوئی تیری شان میں نعتیں نہیں پڑھتا نہ پڑھے اگر کوئی تجھے اپنے جیسا کہتا ہے تو کہتا رہے لیکن میرا نبی سن ورفعنا لک ذکرک ہم نے تیرے ذکر کو بلندی بخشی کہا کیا مطلب آوازیں کوئی تیرا ذکر نہیں کرتا نہ کرے میں باقی ہوں تو جب سے میں ہوں جب تک میں ہوں اور جب تک میں رہوں گا تیرا ذکر ہے تھا اور رہے گا کہا جب سے میں ہوں اور جب تک میں ہوں تیرا ذکر تھا ہے اور رہے گا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مصطفیٰ کا ذکر کرے یا نہ کرے اس لیے تو اس نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے تیرے ذکر کو بلندی بخشی تو اب علماء نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہا اِسَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا
جہاں جہاں میرا وہاں وہاں تیرا. تو اب میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کی طرف آ جائیے کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان بتائی ہے, اپنے نبی کی. یہی کو بالکل بند کر دیں تاکہ آواز جو ہے یہ سمجھ آئے. تو اب کیا کہا؟ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ, کہا کہہ دے میرا نبی, تو کہہ دے, تو کہہ دے قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ, جتنی بھی حمد ہے وہ ساری اللہ کے لیے ہے. جتنی حمد ہے آپ جس کی بھی تعریف کریں, حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. میں اگر کہوں یہ مائک اچھا بنا ہے, یہ مائک کی تعریف ہے نہیں, جس نے اسے بنایا ہے. تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو بات مشکل نہیں ہوگی اس لیے کہ مختصر ہے. تو اب جس نے اسے بنایا ہے اس کی تعریف ہے. میں اگر کہوں یہ کرسی بہت اچھی بنی ہے تو یہ کرسی کی تعریف ہے نہیں, جس لکڑہارے نے اسے بنایا ہے, جس نے اسے بنایا ہے اس کی تعریف ہے. یعنی چیز کی تعریف نہیں ہوتی, جس نے بنایا ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے. اب اللہ نے کہا سورہ حامیم سجدہ 24واں پارہ اور اس کی آخری آیت جا کے پڑھو, سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ, ہم نے اس کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں, اسے دیکھو اور مجھے پہچانو. سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ, آفاق افق یعنی کائنات. کائنات افق کا لفظ نکلا ہے کہ کائنات کا آخری کنارہ, کائنات کا آخری کنارہ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اس کائنات میں میری نشانیاں ہیں. اور سورہ بقرہ میں اب آیت پڑھوں گا, آواز آئی اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ان ساری چیزوں میں اللہ کہہ رہا ہے میری نشانیاں ہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے سورج کو دیکھو مجھے پہچانو, چاندوں کو دیکھو مجھے پہچانو, زمین کو دیکھو مجھے پہچانو, پہاڑوں کو دیکھو مجھے پہچانو, ہواؤں کو دیکھو مجھے پہچانو, چاند کو دیکھو مجھے پہچانو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھو مجھے پہچانو. تو سورج اگر بنا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے, چاند جب بنا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے, زمین جب بنی ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے, آسمان جب بنا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے. ہم نے سورج کو دیکھا اللہ کو پہچانا, چاند کو دیکھا اللہ کو پہچانا, زمینوں کو دیکھا اللہ کو پہچانا, آسمانوں کو دیکھا اللہ کو پہچانا. تو اب سوچو وہ جو زمینوں سے بھی پہلے تھے, وہ جو آسمان سے بھی پہلے تھے, وہ جو سورج سے بھی پہلے تھے, وہ جو چاند سے بھی پہلے تھے, انہوں نے کیسے اسے پہچانا؟ کہا یہی فرق ہے تم میں اور میرے مصطفیٰ میں, تم نے چیزوں کو دیکھا اور اسے پہچانا, مصطفیٰ نے اسے دیکھا اور اسے پہچانا. کہا تم نے ان چیزوں کو دیکھا اور مصطفیٰ کو پہچانا, مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا اور اللہ کو پہچانا. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ قرآن کا وہ واقعہ یاد نہیں آیا جو ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو جائے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے, جو براہ راست اسے دیکھے وہ محمد رسول اللہ ہے. شرم نہیں آتی جو موسیٰ صاحب کتاب ہو کر, صاحب شریعت ہو کر, صاحب انجیل ہو کر, ارے جو کلیم اللہ ہو کر میرے نبی جیسا نہ ہو سکا, یہ حلوہ کھانے والے مصطفیٰ جیسے کیسے ہو جائے؟ کیا بات کہتے ہیں نا کہ نبی ساڈے جیسا. پنجابی دی ایک روائی سنا رہا ہے کہ تو جلوہ توحید دا ویکھنا ہی تے پردہ ذرا میم دا اٹھا کے ویکھ, تے لائے توحید ڈیرے تو سر اپنا اوتھے چکا کے ویکھ. بے وقوفا تو آکھنا نبی میرے جیسا, تیرے بان اندر چاتی پا کے ویکھ. انہاں عرشاں تو فرش لایا, انہاں نے عرشاں تو چن لایا, تو چڑی بنیرے تو لا کے نعرہ حیدری علی حق نعرہ حیدری. بات تو یہ جا رہی تھی لیکن اب انہوں نے جملہ کہا ہے جو جملہ ان کی نظر کر رہا ہوں کہ نبی ہم جیسا, نبی ہم جیسا, نبی ہم جیسا. بھئی نبی ہم جیسا اللہ نے سورہ قلم میں کہا وَلَا تَقُنْ قَصَاحِبِ الْحُوتِ, اے میرا نبی, لفظ آئے نہ ہو سورہ قلم 29واں پارہ دوسری سورت, وَلَا تَقُنْ قَصَاحِبِ الْحُوتِ, اے میرا نبی یونس جیسا نہ بن.
بھئی یونس نبی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میرا نبی نبیوں جیسا نہ بن. اور ایک بار جناب نوح سے کہا، جناب نوح نے کہا بیٹا ہے میرا گھر ہو رہا ہے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا ہے بچا. کہا میں نے تجھے کہا تھا فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ظالموں کو نہ پکارنا. جناب نوح نے کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اگر میں جاہلوں میں سے بنوں. یعنی نوح جاہلوں جیسا نہیں، میرا نبی نبیوں جیسا نہیں. نوح جاہلوں جیسا نہیں، میرا نبی نبیوں جیسا نہیں. یعنی نوح جاہلوں جیسا بنے تو یہ پستی ہے، میرا نبی نبیوں جیسا بنے تو یہ پستی ہے. تو پھر غیرت نہیں آتی؟ جو نبیوں جیسا نہیں وہ ملا جیسا کیسے ہو جائے گا؟ کہا نبیوں جیسا نہ بن، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، میرا نبی نبیوں جیسا نہیں. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں اگر آپ کی خاموشی ٹوٹے، میرا نبی نبیوں جیسا نہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی کسی جیسا نہیں ہے. میرا نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. لیکن ایک بار کہا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے فقط میرا رسول ہے. یعنی میرا نبی نبیوں جیسا نہیں، تم جیسا نہیں. قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر نہیں ہوں. نبی نے بتا دیا. تو پھر نبی ہم جیسا ہے نہیں، نبی کی ہم جیسا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، یہ قبلہ بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں، میں اگر کہوں میں ان جیسا نہیں ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کسی جیسا بھی نہیں ہوں. بولے بڑی لطیف بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو اصغر جی شاہ صاحب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کہوں میں ان جیسا نہیں ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں کسی جیسا بھی نہیں، کسی جیسا تو ہوں گا. اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی تم جیسا نہیں، میرا نبی نبیوں جیسا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں نبی کسی جیسا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو کسی جیسا بھی نہیں ہے وہ صرف خدا ہے. اس لیے کہ اس نے کہا تھا لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں. جو کسی جیسا بھی نہیں ہے وہ صرف خدا ہے. تو اب نبی بھی کسی جیسا تو ہوگا. اب پوچھو نبی سے یا رسول اللہ آپ کس جیسے ہیں؟ تو ایک بار بخاری میں نبی نے کہا یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا. کہا نبی کسی جیسا نہیں، کہا انت منی وانا منکا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. اب سمجھ میں آیا جب ہر ایک کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سارے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سارے بھائی بن کے کھڑے ہو گئے. علی ایک طرف کھڑے تھے، چہرے پہ مایوسی تھی. پیغمبر نے کہا یا علی تو مایوس کیوں ہے، تو مایوس کیوں ہے؟ ایک بار کہا آپ نے ہر ایک ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ لکھنے والوں نے لکھا ایک بار پیغمبر نے پیچھے مڑ کے صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھ کے کہا یا علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا دیتا. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ اب رسول نے حدیث فرمائی اور ہر سنی نے اسے لکھا، کہا انت اخی فی دنیا والا خیرہ، تو دنیا میں بھی مجھ جیسا ہے آخرت میں بھی مجھ جیسا. ہاں ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں، ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں. کہا ہر حمد اللہ کے لیے ہے. زمینوں کو دیکھا اللہ کو پہچانا، آسمانوں کو دیکھا اللہ کو پہچانا، پہاڑوں کو دیکھا اللہ کو پہچانا. تو میرا نبی وہ ہے جو زمینوں سے بھی پہلے ہے، وہ آسمانوں سے بھی پہلے ہے. یعنی کچھ نہیں تھا میرا نبی تھا، کچھ نہیں تھا میرا نبی تھا. آج دیکھو اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا. سورہ آل عمران ہے تمام نبیوں سے. یعنی عجیب بات نہیں، اگر آپ غور فرمائیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں اور دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تقریباً، کہ جن سے وعدہ لے رہا ہے انہیں تو عالم ارواح میں بھی نبی کہہ رہا ہے، اور جس کے بارے میں لیا جا رہا ہے وہ 40 سال کے بعد بن رہا ہے. غور کریں نا بھائی، جن سے لے رہا ہے وہ تو عالم ارواح میں بھی نبی. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے لیا، اور جس کے بارے میں لے رہا ہے
اسے 40 سال کے بعد مانتے ہیں. تو میں نے کسی عالم سے یہ جملہ سنا تھا, انہوں نے کہا وجہ صرف ایک ہے, اگر یہ مان لے کہ نبی اس وقت بھی نبی تھا, ایک ہی وجہ ہے, اگر یہ مان لے, یہ 40 سال کے بعد مانتے ہیں, ان کی مجبوری ہے. تو انہوں نے کہا مجبوری یہ ہے, اگر یہ مان لے کہ میرے نبی نے کہا قلت نبی و آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا, تو پھر انہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسی نبی نے علی کی طرف دیکھ کے کہا قلت ولی و آدم و بین الماء والطین, جب سے میں نبی ہوں تب سے تو ولی ہے. کہا کیا جملہ؟ کہا دیکھو کائنات کو اور ہمیں پہچانو, کائنات کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. ہم نے سورج کے دیکھا تو بنانا اللہ کوئی ہے, زمینوں کو دیکھا تو پہچانا اللہ ہے, آسمانوں کو دیکھا تو پہچانا اللہ ہے. تو وہ جو سورج سے بھی پہلے تھے, وہ جو چاند سے بھی پہلے تھے, وہ جو زمین سے بھی پہلے تھے, تو ایک بار کو یاد آیا یعنی کچھ نہیں تھا, میرا نبی سب سے بلند تھا, کچھ نہیں تھا. اور اب آخری جملوں میں بات آ رہی ہے, کچھ نہیں تھا, میرا نبی سب سے بلند تھا, کچھ نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ہر شے نبی کے بعد بن رہی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے ہر شے مصطفیٰ کے نیچے ہے, ہر شے مصطفیٰ کے نیچے ہے. یعنی اس کو بات کرنے کے لیے ایک اور آیت پڑھتا ہوں, سورہ طٰہٰ. کچھ یاد آئے گا آپ کو, جب جناب موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے, جیسے ہی طویٰ کی وادی میں داخل ہوئے, سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ, کہا موسیٰ جوتیاں اتار, تو وادی میں آ رہا ہے. یعنی موسیٰ جیسے ہی طویٰ میں آئے, اللہ نے کہا جوتیاں اتار دے. لیکن جب میرے نبی سے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, موسیٰ جب طویٰ میں گئے آواز جوتیاں اتار, میرا نبی عرش پہ گیا, آواز وہ موسیٰ تھا, تو محمد ہے, جوتیوں سمیت آ جا. کہا وہ موسیٰ تو محمد جوتیوں سمیت آ جا. اس کا مطلب یہ ہے, اب لفظ ضائع نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے ساری کائنات نیچے مصطفیٰ اوپر, یا اگر جملہ آسان کر کے کہوں ساری زمین نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, ساری چیزیں نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, ہوائیں نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, فضائیں نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, سمندر نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, کائنات نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, سورج نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, چاند نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, ستارے نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, مشرقیں نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, مغربیں نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, شمال نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر. ایک بار مسجدیں نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, مسجدوں کے اندر محراب نیچے مصطفیٰ کی جوتی اوپر, اور ان محرابوں میں جو مولوی بیٹھ کر منہ آسمان کی طرف کر کے کہتے ہیں محمد مجھ جیسا, جوتی اوپر. اللہ نے بتایا ساری کائنات نیچے, اب نتیجہ آپ کے حوالے کروں, ساری کائنات نیچے مصطفیٰ اوپر, مشرقیں نیچے مصطفیٰ, کیا شان ہے نا ہمارے نبی کی, ساری کائنات نیچے مصطفیٰ اوپر. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ساری کائنات نیچے مصطفیٰ اوپر, نہیں اور چلو, آدم نیچے مصطفیٰ اوپر, نوح نیچے مصطفیٰ اوپر, ابراہیم نیچے مصطفیٰ اوپر, موسیٰ نیچے مصطفیٰ اوپر, عیسیٰ نیچے مصطفیٰ اوپر, خضر نیچے مصطفیٰ اوپر, لوط نیچے مصطفیٰ اوپر, الیاس نیچے مصطفیٰ اوپر, ادریس نیچے مصطفیٰ اوپر. مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, عرش سے لے کر فرش تک, ساری کائنات نیچے مصطفیٰ اوپر. اور ایک بار فتح مکہ میں مصطفیٰ نیچے, مرتضیٰ اوپر. ساری کائنات نیچے مصطفیٰ اوپر, مصطفیٰ نیچے, مرتضیٰ اوپر. اب شاید میں نے صدھار میں جملہ پڑھا تھا, وہ جملہ جہاں پہ بھی پڑھوں گا, اس لیے کہ آیا ہے آج 1500 سال بعد میں اپنے نبی کا تذکرہ کروں. سارا مجمع سن رہا ہے, میں نبی کی آیتیں پڑھ رہا ہوں, سارا مجمع سن رہا ہے, میں رسول کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں, سارا مجمع سن رہا ہے, میں رسول کی سیرت تمہیں بتا رہا ہوں, رسول کی شان تمہیں سنا رہا ہوں, سارے سن رہے ہو. میرا سننا بھی ثواب, میرا پڑھنا بھی ثواب, تمہارا سننا بھی ثواب. تو 1500 سال بعد میں اپنے رسول کی سیرت, اپنے رسول کی شان تمہیں سناؤں, تمہارا سننا بھی ثواب, میرا بولنا بھی ثواب. تو وہ جو رسول کے دائیں بائیں بیٹھے تھے وہ کتنے بڑے ثواب کے قابل ہوں گے, وہ جو رسول کے سامنے بیٹھے تھے وہ کتنا ثواب لے رہے ہوں گے. دین انہی سے ہم تک پہنچا, شریعت انہی کے ذریعے ہم تک پہنچی, دین انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا, قرآن انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. آج 1500 سال بعد میں اپنے اس رسول کا تذکرہ کروں, تمہیں بھی سلام ہو, مجھے
بھی سلام ہو تو وہ جو محمد کے دائیں بائیں بیٹھے تھے وہ کتنے بڑے عابد و زاہد ہوں گے، وہ کتنے بڑے متقی و پرہیزگار ہوں گے، لیکن ایک فرق ان میں ہمیشہ یاد رکھنا، ایک فرق بہت بڑا ہے، دائیں بائیں بیٹھنے والے اور ہیں، مصطفیٰ کے کندھے پہ کھڑا ہونے والا اور کہا ساری کائنات نبی کے دائیں بائیں بیٹھنے والے اور جسے نبی اپنے کندھوں پہ اٹھائے وہ اور ہے۔ بڑا ایک واقعہ یاد ہوگا آپ کو، جب ایک بار غار ثور کی طرف نبی جا رہے تھے، غار ثور کی طرف نبی جا رہے تھے، رسا کٹھن آیا تو حضرت ابو بکر نے نبی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، اپنے کندھے پہ اٹھایا، گھر تک لے گئے تو بڑا فخر ہے، نبی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، نبی کو اپنے کندھے پہ اٹھا رہا، ہمارا سلام کتنی شان ہے، نبی کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، لیکن ایک فرق یاد رکھو، جو نبی کو اپنے کندھے پہ اٹھائے وہ صحابی رسول ہے، اور جسے محمد اپنے کندھے پہ اٹھائے وہ نفس رسول، جسے مصطفیٰ اپنے کندھے پہ اٹھائے تو اب جملہ آ گیا، وہ علی ہے جسے مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ بلند کرے، مصطفیٰ نے بلند کیا علی کو اور ہر جگہ بلند کیا، ہر جگہ بلند کیا، جب 39 دن خیبر فتح نہ ہوا تو پھر آرمی چیف نے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا، پروردگار کیا کیا جائے، بہادر جا تو رہے ہیں لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے آپ بھی جاتے ہیں، کیا کیا جائے۔ اچھا کوئی یاد ہے ایک جنگ میں سرکار نے بہادر سے کہا جاؤ، کہ سرکار گھوڑا نہیں ہے، کہا گھوڑا دیے، کہا جاؤ، کہ سرکار تلوار نہیں ہے، تلوار بھی دی، کہا جاؤ، کہ سرکار بھوک لگی ہے کچھ کھانا بھی چاہیے، تو سرکار نے کھانا دیا، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں کھانا، میدان میں آئے، وہ سامنے والے نے دیکھا یہ کیسا بہادر ہے، تلوار بھی ہے کھانا بھی ہے۔ اب میدان میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اپنا شجرہ بتایا جاتا تھا، بتانا پڑتا تھا، وہ میدان میں آئے تو ایک بار کہا یہ بتا میں کون ہوں، اس سے پوچھ رہے بتا میں کون ہوں، اس نے کہا مجھے کیا پتا، اس نے کہا یہ بتا میرا باپ کون ہے، اس نے کہا جب میں تجھے نہیں جانتا باپ کو کیا جانوں، تو آگے سے کہا یہ بتا تو کون ہے، اس نے کہا جب تو نے اپنا نہیں بتایا تو میں کیوں بتاؤں، تو کہنے لگا جب میں تجھے نہیں جانتا تو مجھے نہیں جانتا، لڑائی کیسی، لڑائی تو تبھی ہوگی نا جب ہم جانیں گے، شجرہ بتایا جائے گا، جو اپنے باپ کا نام بھی نہ میدان میں بتا سکے، بولے بولے بھلے بھائی بولے، اور وہ صرف ایک ہے میرا پیر علی، جس نے ہر میدان میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کیا کیا جائے، یہ تو 39 دن ہو گئے، ایک بار آواز قدرت آئی نادِ علیًّا، بولا علی کو، مظہر العجائب، جو مظہر العجائب ہے، جیسے ہوا پیغمبر نے مدینے کا رخ کیا، نورانی ٹیلی فون پر آواز دے کے کہا علامہ نسیم ابرزوی صاحب اللہ مقامہ ان کے جملے، کہا مدینے کا رخ کر کے کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، علی خیبر میں پہنچے، ختم ہو رہی ہے بات، علی خیبر میں پہنچے، سر کو جھکایا، کہا یا علی کیا ہوا، کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں آشوب ہے، رسول نے کہا ہم سمجھ گئے، اس لیے کہ یہ وقت بڑا پورا آشوب ہے، وقت بڑا پورا آشوب ہے، آپ پھر کہا دکھاؤ آنکھیں، کہا میں نہیں دکھاتا، پیغمبر نے کہا دکھاؤ، کہا یا رسول اللہ میں نہیں دکھاتا، رسول نے کہا ہم کہتے دکھاؤ، ایک بار علی نے کہا یا رسول اللہ اگر اس وقت میں نے آپ کو آنکھیں دکھائیں دشمن کہے گا مشکل کے وقت، علی نے رسول کو آنکھیں دکھائیں، کہا ہم کہہ رہے ہیں راہ پہ دہن رسالت علی کے لگا، آنکھیں ٹھیک ہوئی، پیغمبر نے علی کو علم دیا، سننا
ایک بار علی نے علم لیتے ہی، کیونکہ مجھے جو حکم دیا ہے میں اس موضوع تک آ گیا ہوں، تو اب علی نے علم لیا، علم لیتے ہی پہلا جملہ پتہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ، لفظ ہے نہ ہو، یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ کب تک لڑوں؟ کہا جب تک فتح نہ ہو جائے۔ علی چلے، پیغمبر نے صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا سنو، جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے مجھے دے گا اسے جنت دوں گا۔ جیسے ہی صحابہ نے یہ سنا کہ جنت مل رہی ہے، کوئی درختوں پہ چڑھا، کوئی پہاڑوں پہ چڑھا، جیسے ہی یہ نہیں پتہ چلا انہیں جب بھی کوئی لالچ ہو، چاہے وہ جان کی ہو یا جنت کی ہو، یا کبھی پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، چڑھ گئے۔ جانتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے پروردگارہ علی کو فتح دے ہمیں جنت مل جائے، علی کو فتح دے ہمیں جنت مل جائے، علی کو فتح دے ہمیں جنت مل جائے۔ علی جنگ لڑ رہے تھے اور گرد اڑ رہی تھی، اتنے میں علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، صحابہ دوڑ کے پاس رسول ہے، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی نے فتح کر لی، علی نے فتح کر لی۔ ایک بار کہا یا رسول اللہ ہمیں جنت دے دیجئے، پیغمبر نے مسکرا کے کہا جس نے لینی تھی وہ لے گیا۔ کہا کون؟ کہا سلیمان۔ یا رسول اللہ ہم درختوں پہ، ہم پہاڑوں پہ، یہ یہیں کھڑا رہا، ہم نے کیسے، اس نے کیسے لے لی؟ کہا سلیمان سے پوچھو۔ ایک بار وہ آئے سلیمان کے پاس، سلیمان ہم درختوں پہ، ہم پہاڑوں پہ دیکھ رہے تھے، تو یہی کھڑا رہا، تجھے کیسے پتا چلا علی نے جنگ فتح کی؟ سلیمان نے مسکرا کے کہا تم جنت کے پیچھے بھاگ رہے تھے، میں مالی کے جنت کے پاس کھڑا تھا، تم جنت کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ کہا یہ پتا تجھے پتا کیسے چلا علی نے فتح کی؟ کہا تمہیں پتا نہیں، اسی رسول نے فرمایا تھا لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری روح میری روح۔ انہوں نے کہا تجھے قطع ہے چلا؟ کہا جیسے ہی علی نے جنگ فتح کی رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مجھے پتا چل گیا علی نے جنگ فتح کر لی۔ جیسے ہی سرکار کے چہرے پہ علی نے علم لیا، روانہ ہو گئے وہاں پہ خیبر کا، کیونکہ علم رہا مولانا نے اسی مناسبت میں جہاں تک لے کے آیا۔ علی نے علم لیا، اور آخری جملہ لے رہا ہوں ختم ہو گئے بات، علی نے علم لیا، چلے خیبر کے دروازے پہ کھڑا تھا ایک راہب، اس نے جب علم کو دیکھا اور علی کو دیکھا، دوسرے سے کہنے لگا آج تمہاری خیر نہیں ہے، اس لیے کہ جو آج آیا ہے وہ پہلے جیسا نہیں ہے، وہ پہلے جیسا نہیں۔ ان میں ایک نجومی تھا، اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ پہلوں میں اور اس میں دو بنیادی فرق ہیں۔ پہلے یہ کہ وہ آئے تھے تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر، جتنی تیزی سے آئے اتنی تیزی سے گئے۔ یہ ایسی سواری پہ ہے جو مڑتے مڑتے 2 گھنٹے لگا دیتی ہے، یہ کہاں واپس جائے گا؟ کہا دوسرا کمال اس نے یہ دکھایا کہ اس نے علم پتھر میں گاڑا، علم گڑ گیا۔ اس نے کہا یہ پہلے جیسا نہیں، اس نے کہا بات یہ ہے برسوں بعد، 100 سال بعد یا 150 سال بھی لکھا ہے، جب سہیل ستارہ برج جوزا میں داخل ہوتا ہے، ہر پتھر موم ہو جاتا ہے، جوش ہے گاڑو گھڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا آج وہی دن ہے، ستارہ داخل ہو چکا تھا، پتھر موم ہو چکا تھا، اسے پکی پکائی مل گئی، اس نے علم، اور اتنی بات 39 دن تو ویسے ہی ہو گئے، پتھر تو ویسے ہی نرم ہو چکا تھا، اسے پکی پکائی مل گئی، اس نے علم پتھر میں گاڑا اور وہ گھڑ گیا۔ بات کی اس نے باب خیبر کے اوپر، باب مدینۃ العلم نے سنی نیچے میدان میں۔ جیسے ہی اس نے کہا مولا آگے بڑھے، علم اکھاڑا، پیچھے ہٹے، دوڑ کر آئے، پھر گاڑا، پھر گڑ گیا، پھر اکھاڑا، پیچھے ہٹے، دوڑ کر آئے، پھر گاڑا، پھر گڑ گیا، پھر اکھاڑا، پیچھے ہٹے، دوڑ کر آئے، پھر گاڑا، پھر گڑ گیا۔ جب میرے مولا نے 7ویں دفعہ علم گاڑا، وہ نیچے آ کے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میں معافی مانگتا ہوں، تو واقعی پہلو جیسا نہیں، تو مظہر العجائب ہے۔ اس نے کہا اب تجھے کیسے یقین ہو گیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں زندگی پر سوچ نہیں سکتا، جو میں نے نظارہ دیکھا، جتنی دفعہ یہ علم اکھاڑتا رہا، ستارہ برج سے نکلتا رہا، برج میں جاتا رہا۔ ستارہ برج سے نکلتا رہا، برج میں جاتا رہا۔ تو اب یہ ہے علی کہ جسے مصطفیٰ نے بلند کیا، اور اسی علی کا بیٹا ہے عباس، اسی علی کا بیٹا ہے عباس۔ عباس
علی کا ایک لفظ ہے ید اللہ، ید اللہ، اللہ کی طاقت، اللہ کا ہاتھ۔ مقتل مکرم میں جملے لکھا انہوں نے، علی ہے اللہ کا ہاتھ، علی ہے اللہ کا ہاتھ۔ جو اللہ کے ہاتھ کی طاقت ہو اسے عباس کہتے ہیں، جو اللہ کے ہاتھ کی طاقت ہو اسے عباس۔ عباس ایک جملہ دوں، جس کے نام میں بھی زیر نہ ہو، جس کے نام میں بھی زیر نہ ہو۔ مکے کا ایک پہلوان تھا، وہ آیا، علی کا دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے سرکار وفا باہر آئے۔ کہا کون؟ کہا میں پہلوان ہوں۔ کیوں آیا؟ کہتے ہیں میں علی سے لڑنا چاہتا ہوں۔ سرکار وفا دے کے کہتے ہیں علی سے تو کیا تیرا باپ بھی نہیں لڑ سکتا، اس لیے کہ بڑے بڑوں کے باپ کوشش کر گئے، کہا نہیں لڑ سکتا۔ کہا پھر؟ کہا تو علی کو چھوڑ، میں اس کا بچہ ہوں، بیٹا ہوں، علی سے لڑنا چھوڑ، مجھے ہرا، میں اپنے باپ کی ہار مان جاؤں گا۔ دیکھے جاتا ہے بچہ ہو کے اتنی بڑی بات، بچہ ہو کے سرکار وفا نے کہا چل اگر بچہ سمجھ ہی لیا ہے، سمجھ کیوں کہ بھائی بچہ سمجھ ہی لیا ہے، لڑنا چھوڑ، میں یہاں کھڑا ہوں، میرے پاؤں ہی زمین سے ہلا کے دکھا، جتنے علماء والے کے بعد بیٹھے مرید بیٹھے ہو، میرے پاؤں ہی یہاں سے ہلا کے دکھا، اگر قدم ہل گئے میں سمجھوں گا تو نے میرے بابا کو، اگر تو نے ہرا دیے تو مجھے نہیں ہرایا، میرے بابا کو ہرایا، میں جیتے تھمے جاؤں گا، تو میرے بابا سے بھی بڑا ہے۔ ایک بار اس نے اپنے دونوں ہاتھ عباس کی ٹانگوں میں ڈالے، زور لگایا، قدم نہیں ہلے، پھر لگایا، قدم نہیں ہلے۔ جب انسان پوری طاقت لگاتا ہے تو پھر اپنا گھٹنا لگاتا ہے تاکہ مزید طاقت لگے، اس نے اپنا ایک گھٹنا زمین پر لگایا اور دوسرا کھڑا کر کے پھر زور لگایا، قدم نہیں ہلے۔ ایک بار سرکار وفا نے کہا میں کرتا ہوں، کہ بان سے کپڑا آسمان کی طرف پھینکا، پھر زمین پر آیا، پھر آسمان کی طرف پھینکا، پھر زمین پر آیا۔ جب 7 دفعہ اسے آسمان کی سیر کروائی، یہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ شکست ہار مجھے پہلی بار ہے، ایسا لگتا ہے مجھے تو حیدر کرار، ایسا لگتا ہے مجھے تو حیدر کرار ہے۔ جس نے ساری زندگی علم اٹھایا اس کا نام ہے علی، بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، ساری زندگی علی نے علم اٹھایا، لیکن آج تک علی کو علم بردار نہیں کہتے۔ چند لمحے مولا نے نہ جانے کس انداز سے علم اٹھایا، آج تک ساری دنیا علم بردار کہتی ہے۔ میں نے کیا جملہ کہا؟ جس کے نام میں بھی زیر نہ ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ کچھ یاد آیا جب بشیر آیا مدینے میں، اس نے آ کے کہا مدینے والو حسین مارے گئے، اجرکم علی اللہ، کہا حسین مارے گئے۔ مدینے میں کوہرام بپا ہوا۔ ایک بار یہ آواز چلتے چلتے جناب ام البنین کے کانوں میں پڑی، بی بی دروازے کے پیچھے کے کہتی ہے بتا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا بی بی میں نے کہا حسین مارے گئے، جیسے ہی کہا نا حسین مارے گئے، بی بی نے ایک جملہ کہا، بی بی نے کہا یہ بتا جب حسین مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ یہ دیکھ کے کہتے ہیں بی بی آپ عباس کو کیسے جانتی ہے؟ بی بی نے دیکھ کے کہا عباس میرا بیٹا۔ بی بی نے سن کے کہا یہ بتا عباس کو مارنے والے کتنے تھے؟ یہ دیکھ کے کہتے ہیں بی بی 4000 تاریخ کے مطابق جو فرات میں مقرر تھے 4000۔ تو ایک بار بی بی رو کے کہتی ہے جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ 4000 سے میرا عباس زیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کے نام میں بھی زیر نہ ہو وہ دشمن سے کیسے زیر ہو جائے گا؟ بی بی نے یہ بتا۔ اچھا ایک جملہ اور لکھنے والوں نے لکھا، جیسے کہا نا بی بی 4000 مارنے والے تھے، بی بی رو کے کہتی ہے یہ ہو نہیں سکتا، میرے عباس کے بازو بھی سلامت ہوں اور مارنے والے بھی آ جائیں۔ بشیر رو کے کہتے ہیں بی بی گیلے نہ دینا، عباس کے بازو پہلے ہی کٹ چکے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، کہا عباس کے بازو پہلے ہی قلم ہو چکے تھے۔ ایک بار
जनाब लुबाबा बयान करती है, मैं अपने खैमे में बैठी हुई थी, सकीना बार बार मेरे खैमे के सामने आती, जैसे ही आती मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देती, दोबारा आती मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देती। जब तीसरी या चौथी दफ़ा आई ना, मैंने फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। सकीना खैमे के बाहर बैठ गई और रो के कहती है, पप्पी अम्मा जितना मर्जी कुरान पढ़ ले, मुझे यकीन हो गया मेरा असगर नहीं बचता। अजरुकुम अल्लाह। एक बार जैसे ही बीबी गई ना, तो जहाँ पे सकीना ने जैसे जुमला कहा, अब्बास अंदर से तड़प गए। सकीना क्या कह रही है? चाचा चंद घूंट पानी ला दो, मेरा असगर बहुत प्यासा है। 6 महीने का बच्चा जिनकी औलाद है, 6 महीने की वो समझेंगे, बच्चे को जब पानी चाहिए तो वो रोता है, जब रोना से पानी न मिले तो वो मुंह खोलता है, जब मुंह खोलने से भी पानी न मिले तो वो अपनी जुबान होठों पे फेरता है। करबला में अली असगर पे ये तीनों हालात गुजरे, जब पानी नहीं मिला तो रोया, जब रोने से भी पानी न मिला तो मुंह खोला था कि वो हवा अंदर आ जाए, लेकिन करबला की हवा बहुत गर्म थी। इसके बाद जो लिखा था, अली असगर को अगर पानी तब भी नहीं मिला ना, तो अली असगर की जुबान नीली पड़ चुकी थी, इतना अली असगर प्यासा हो गया था। कहा चाचा को पानी ला दीजिए, मेरा असगर नहीं बचता। एक बार अब्बास रो के कहते हैं, मैं पानी तो ला दूं, तेरा बाबा इजाजत नहीं देता। जैसे सुना, कहा इजाजत मैं दिलवाती हूँ, पानी लेके आइए। एक बार सकीना ने अब्बास का हाथ पकड़ चली, हुसैन ने दूर से सकीना को देखा और अब्बास को देखा। सकीना ने जैसे ही देखा ना, कहा सकीना मैं समझ गया तो क्यों आई है, लेकिन सकीना जब शाम में तमाचे पड़ेंगे तो बहुत याद करेगी। और उसके बाद एक जुमला कहा, सकीना ये बता तेरे असगर की उम्र कितनी है? कहा बाबा 6 माह। हुसैन रो के कहती है, सोच के बेदना, तेरा 6 माह का है, मेरा 32 साल का जवान है, ऐसा ना हो बच्चे तेरा भी ना और मारा मेरा भी जाए। कहा नहीं बाबा, पानी लेने भेजिए। हुसैन ने जुमला लिखा और तारीख ने जुमला लिखा, याद रखिएगा। हुसैन ने ये सुना कि अब्बास सिफारिश बहुत बड़ी लाए हो, मैं मना नहीं कर सकता। कहा जा मश्क पानी से भर ले, ये नहीं कहा कि भर कर ले आ, इसलिए कि भर ले। अगर कह देते ले आ, अब्बास हुसैन का गुलाम नहीं, अब्बास भी अली है। वो तो माँ का हुक्म था कि सारी जिंदगी अपने आप को हुसैन का भाई नहीं कहना, गुलाम कहना है। अगर कह देते ले आ, क़यामत आ जाती, पानी आता। अब्बास मश्क पानी से भरो। अब्बास खैमे में आए, अंदर चले, बड़ा जोश, तलवार ली, हमाइल की। एक बार जैसे ही तलवार ली ना, तो एक बार जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्बास बड़े खुश लग रहे हो, अजी मुर्शिदादी इजाज़त मिल गई। कहा अब्बास तुम भी पढ़ने के लिए जा रहे हो? जुमला सुनना। कहा अब्बास जब मैं छोटी थी ना, तो एक बार अली घर में मुझे अपने पास बुलाते, मेरा बार जैसे ही मुझे घर में बुलाते तो कहीं कहते तेरे बाजू में रस्सी बांधी जाएगी, तेरे सर से चादर छीनी जाएगी। कहा अब्बास मैं वहाँ बड़े जलाल में बाबा से कहती थी, जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके सर में चादर कौन छीन सकता है, उसके हाथ में रस्सियाँ कौन बांध सकता है। अब एक बार बीबी रो के कहती है, अब्बास तू जो जा रहा है, अब मुझे यकीन हो गया चादर भी छीनी जाएगी, अब्बास मेरे हाथों में रस्सियाँ भी बांधी जाएंगी। अब्बास जा जो रहा है। एक बार जा रहे थे अब्बास, मश्क ली। सकीना ने कहा चाचा मश्क मैं पहनाती हूँ। मश्क ली। कहा मैं। चाचा आपका कद ऊंचा है, नीचे झुकिए। सरकार वफा ने मश्क जनाब सकीना को दी और झुकना शुरू किया। झुकते झुकते जनाब अब्बास के हाथ बीबी सकीना के कदमों में लगे। जैसे ही हाथ लगे बीबी रो के कहती, पीछे हटी, रो के कहा चाचा तूने मेरे कदमों पे हाथ रखा है, मैं कोई मामूली नहीं हूँ, एक इमाम की बेटी हूँ, एक इमाम की भतीजी हूँ, एक इमाम की पोती हूँ, तूने मेरे कदमों पे हाथ रखा है, मैं सकीना दुआ दे रही हूँ, तेरा ये हाथ कभी झुकेगा नहीं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह मेरे अजीजो। हुसैन ने जैसे अब्बास ने मश्क पहनाई ना, अब्बास ने चलना शुरू किया, दरिया में घोड़ा डाला, मश्क पानी से भरी, मश्क भरते हुए हाथ भीगे। जैसे ही हाथ भीगे ना, तो एक बार रो के आसमान की तरफ देख कर, मेरा अल्लाह मैं बच्चों के लिए पानी लेने आया था, मेरा अल्लाह पानी भरते हुए मेरे हाथ भीग है, मेरा अल्लाह सकीना प्यासी है, मेरे हाथ भीग है, मेरा अल्लाह ये मेरी वफा पे धाग लग गया, अब तुझे वास्ता है उस सकीना की प्यास का, जब मेरा और बच्ची का आमना सामना हो, ये भीगे हुए हाथ मेरे साथ ना। क्या सुन रहे
عزیز معلوم کرو آخری جملے سے جا رہا ہوں. کہا تجھے پاس ہے اس بچی کی پیاس کا, جب میرا اور بچی کا آمنا سامنا ہو, بھیگے ہوئے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو. ایک بار سرکار نے کھوڑا موڑا. یہ ہنر بغیر شمر کہتا ہے اگر پانی خیمے میں پہنچا جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. ایک بار حکیم بن طفیل ملعون نے ایک درخت کے پیچھے سے وار کیا, سرکار وفا کا دائیں ہاتھ قلم ہوا. ایک بار ایک بغیرت نے دوسرا وار کیا, عباس کا بایاں بازو قلم ہوا. میرے مولا نے مشق کو دانتوں میں لیا, چاہتے تھے کہ ایک بار مشق خیام میں پہنچ جائے, لیکن ایک بار ایک ملعون نے تیر مارا, تیر مشق میں لگا. اب جیسے ہی پانی بہنا شروع ہوا, عباس نے کہا مرتجیز اشعل اب مجھے خیموں میں نہ لے جا, اب مجھے فوجوں میں لے جا. اس لئے کہ جو لینے آیا تھا وہ پانی بہ گیا. اب سکینہ انتظار کر رہی ہے, وہ خیموں کے باہر کوزے لے کے کھڑی ہے. سکینہ بچے سے کہہ رہی تھی وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے, علم آ رہا ہے, پانی آ جائے گا, تمہاری پیاس بجھ جائے گی, میرا اصغر بچ جائے گا. کہا سلط عقاب مجھے خیموں میں نہ لے جا, فوج کی طرف لے جا. ایک بار جیسے ہی عباس نے فوجوں کی طرف جانا شروع کیا نا, حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میری کمر تو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے, اب تو مجھ سے کیوں دور جا رہا ہے. ایک بار حسین عباس کی لاش پہ پہنچے, عباس کی لاش پہ پہنچے. کہا آقا نوکر کا سلام. حسین نے کہا آخری سلام. کہا عباس ساری زندگی تو نے اپنے آپ کو میرا نوکر کہا ہے, اگر کچھ مانگوں تو دے گا. کہ مولا میں نوکر کیا دے سکتا ہوں. کہا میری آخری حسرت ہے, اس کے بعد حشر میں ملاقات ہوگی. میری خواہش ہے ایک بار مجھے بھائی کہہ کے بلا. حجر و کمال اللہ ماتم کرنا. جیسے ہی کہا نا مجھے بھائی کہے, عباس رو کے کہتے ہیں میں جو تجھے بھائی کہوں میں کون سا حسن ہوں. مولا میں تجھے بھائی کیسے کہوں, اگر میں تجھے کہوں ماں زہرا ناراض نہ ہو جائے. لیکن نواز علی کا جیسے ہی کہا نا تو ایک بار پیچھے سے آواز دے, کہہ دے چند لمحوں کا مہمان ہے. عباس کہہ دے میں تجھ سے راضی ہوں. یہ سننا تھا. ایک بار عباس نے رو کے کہا آ میرا کربلا کا غریب بھیا, آ میرا اکبر کی لاشیں میں رونے والا بھیا. یہ سننا تھا. اب آخری جملے سنو. ایک بار جیسے ہی کہا عباس کی وصیت ہو تو بتاؤ. ایک بار عباس نے کہا مولا 3 وصیتیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا. کہا اس لئے کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے جاؤں گا. مولا سکینہ انتظار کر رہی ہے, میں کیا منہ دکھاؤں گا. کہا دوسری شرط, کہا دوسری شرط یہ ہے میرا لاشا میدان میں چھوڑ جانا. اور تیسری وصیت یہ ہے, اب اللہ کرے تمہارے ہاتھ سینے پہ آ جائیں. کہا تیسری وصیت یہ ہے کہ جاتے ہوئے شمر سے کہنا عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہوں عباس کی لاش پہ دوڑائے. ارے میرے آقا کی لاش پہ گھوڑے نہ دوڑائے. ایک بار شام غریباں جب حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے, سکینہ نے فورات کا رخ کیا, رو کے کہا چچا عباس میرے بابا کی لاش پہ. ایک بار حسین نے لاش چھوڑی, علم سنبھالا, خیام کی طرف رک گیا. سکینہ نے علم آتا ہوا دیکھا, بچوں سے کہا گوزے اٹھاؤ, میرا چچا پانی لے کر آ گیا, وہ دیکھو پانی آ رہا ہے. ایک بار جیسے ہی علم دیکھا, رو کے کہا علم آیا, علم دار نہیں آیا. جیسے ہی یہ بی بی نے سنا, رو کے کہا بی بی آؤ, میں نے جو ضمانت لی تھی پردے کی وہ واپس لیتی ہوں, اس لیے کہ جس کے آسرے پہ لی تھی. ارے میرا عباس مارا.